یہ کہانی ایک چینی ریاست کی ہے۔ اس کے کنگ اور کوئین بہت اچھے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو عام بچوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ قد میں بہت بڑا اور بے انتہا زیادہ کھانے والا بچہ تھا۔ کنگ نے اپنی کوئین سے کہا، میں چاہتا ہوں تم اس کے کھانے پر خاص توجہ دو، یہ کم کھائے تاکہ یہ چست ہو۔ اس طرح اگر اس نے کھانا جاری رکھا تو یہ بے انتہا موٹا ہو جائے گا۔ مگر کوئین کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ دیا تھا۔ ایک دن وہ شور مچا رہا تھا، مجھے کھانا دو، مجھے اور بھوک لگی ہے، کھانا جلدی لاؤ، نہیں تو میں سب کو مار ڈالوں گا، کھانا 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 کھانا۔ اور پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اور پھر وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ پھر اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا کیونکہ اسے بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، جس سے اتنی زیادہ بدبو آتی تھی کہ ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ بس پرنس کا ایک ہی شوق تھا، وہ تھا کھانا اور سونا۔ کوئین پرنس کے کمرے میں آئی اور بولی، میں چاہتی ہوں میرے بیٹے تم اپنے آپ کو توجہ دو تاکہ تم مضبوط اور خوبصورت لگو میرے بیٹے۔ کل تمہارے والد 2 سال بعد جنگ سے واپس آ رہے ہیں، وہ کیا اس حال میں تمہیں دیکھیں گے؟ میں چاہتی ہوں تم اپنے آپ کو بدلو۔ لیکن پرنس کو تو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں تھی، اسے تو بس چاہیے تھا تو کھانا چاہیے تھا۔ اب ملکہ بہت فکر مند تھی۔ اس نے شاہی حکیم کو بلایا اور کہا، میں چاہتی ہوں آپ میرے بیٹے کے لیے کوئی ایسی دوا تجویز کریں کہ وہ جلد از جلد عام انسانوں کی طرح دبلا پتلا ہو سکے۔ اسی شام بادشاہ لوٹ آیا۔ بادشاہ نے بیٹے کی حالت دیکھی تو انہیں بہت مایوسی ہوئی۔ ملکہ نے تسلی دی کہ شاہی حکیم علاج کر رہے ہیں، ضرور ہمارا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ مگر دن میں تو وہ دوائیں لیتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ سارے دن کی کسر پوری کرتا۔ وہ اپنے بستر پر ہی کھانا منگواتا اور ساری رات بیٹھ کر کھاتا۔ دواؤں کا کیا خاک اثر ہونا تھا۔ ادھر شاہی حکیم پہنچا ملکہ کے پاس اور بولا، میری ملکہ، میں پرنس کا علاج کر نہیں پا رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں اور میں یہ علاج نہیں کر پاؤں گا، ذرا برابر بھی فرق نہیں آ رہا۔ اور اسی صبح شہزادے نے نہانے سے انکار کر دیا اور کہا، آج کے بعد میں نہیں نہانے والا، ماں کو بتا دو، بس مجھے نہانا پسند نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ سن رہے ہو نا تم سب؟ وہ اپنے ملازمین کو بہت سختی سے ڈانٹ رہا تھا۔ ادھر بادشاہ بھی بہت پریشان تھا اپنے بیٹے کو لے کے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا کسی پرنسس کے ساتھ، اور اس پرنسس کو تحفے کے طور پر اپنی پوری سلطنت اور تخت اس کے حوالے کروں گا جو پرنسس میرے بیٹے سے شادی کرے گی۔ اور اس طرح اس نے دنیا بھر سے بہت خوبصورت پرنسس کو اپنے ہاں دعوت دی۔ مگر تمام پرنسس کو نہیں پتہ تھا کہ پرنس دکھنے میں کیسا ہے۔ دعوت والے کمرے میں پرنس جو بھی پہنچ گیا اور اس نے جاتے ہی وہاں پہ دھرنا دے دیا، بیٹھ گیا اور بولا، مجھے پہلے کھانا لا کر دو، میں یہی بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، جلدی کرو کھانا لے آؤ۔ اور پھر بہت ہی خوفناک طریقے سے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ ادھر بادشاہ نے تمام پرنسس کو باری باری بلایا اور انہیں بتایا کہ جو پرنسس میرے بیٹے سے شادی کرے گی میں اسے اپنی ساری سلطنت اور اپنا تخت تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ دعوت والے کمرے میں جیسے ہی پرنسس داخل ہوئی تو ان کی نظر پرنس پر پڑی، تو ان میں سے ایک پرنسس بولی، ارے یہ کیا ہے بھالو نما چیز، کتنی خوفناک چیز زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، میرا تو دل ہی نکل گیا اسے دیکھ کے۔ ایک شہزادی نے تو جیسے ہی پرنس کو دیکھا تو اس کو چکر آنے لگے اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اب باری باری پرنسس کی ملاقات پرنس چوبی سے کروائی گئی۔ پہلی پرنسس تو چپ کر کے تھوڑے سا بات کر کے واپس آ گئی، لیکن پرنسس فرانس جب گئی تو وہ بولی، آپ کی جرت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کا خواب دیکھنے کی؟ اپنی حالت دیکھیے، موٹے کہیں کے نہیں تو۔ اور وہاں سے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ ساری پرنسس پرنس کو رد کر کے چلی گئیں۔ اب بادشاہ کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کروایا
اور پرنس چوبی کو فوج کے ساتھ پورے ملک میں بھیج دیا۔ شہر شہر گاؤں گاؤں جا کے کوئی لڑکی پسند کرو اور اسے میری بہو بنا دو۔ مگر افسوس کوئی گاؤں والا شہر والا پرنس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد پرنس چوبی خالی ہاتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اب تو اس کا کھانا پینا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کے ملازم بھی منہ چھپا کر ہنسنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ پرنس کھانے کو ایسے کھاتا جیسے زندگی میں پہلی بار ہی کھا رہا ہو۔ اگلی صبح پرنس چوبی کی 20ویں سالگرہ تھی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، صبح آپ پرنس کو اچھے سے تیار کیجیے گا تاکہ میری رعایا جب اس سے ملنے آئے تو مجھے کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ پرنس کو بہت اچھے سے تیار کیا گیا اور وہ اپنی والدہ اور والد کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی رعایا کے سامنے سلام کرتے ہوئے نظر آیا۔ پرنس کو اچھے حلیے میں دیکھ کر اس کے ملک کے لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا، انہیں بہت خوشی ہوئی۔ ادھر حکیم ملکہ کے پاس پہنچا اور بتایا، میری ملکہ کسی طرح پرنس کو بچا لے۔ اگر پرنس نے آج بہت تیز مسالے والا کچھ کھایا تو ان کی موت یقینی ہوگی، کیونکہ ان کے اندر جو دوائیاں جا چکی ہیں ان کا مسالے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مگر افسوس پرنس اپنے شاہی دعوت میں خود بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور وہ کھا بھی مسالے والی مرغے ہی رہا تھا۔ پھر کیا تھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پرنس چوبی کی موت واقع ہو گئی۔ وہ پھٹ چکا تھا۔ ماں کے بے جا لاڈ پیار اور پرنس کے زیادہ کھانے کی ضد نے اسے اس حال تک پہنچایا۔ آخر میں ملکہ اپنے بیٹے کے خالی بیڈ کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ سٹوری اچھی لگے لائک کریں، کمنٹس کریں، پلیز لائک کیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔